بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. عزیز طلبہ، سبق نمبر 31 سورۃ النوح آیت نمبر 10 تا 16 آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کریمہ کی لغوی، صرفی اور ترکیبی حیثیت جانتے ہیں، پھر لغوی ترجمہ، پھر وہ محاورہ ترجمہ و مختصر تفسیر ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا کی ترکیبی حیثیت پر غور فرمائیں۔ قلت فعل فاعل استغفروا ربکم، یہ جملہ مقول قول ہے۔ استغفروا فعل فاعل ربکم مرکب اضافی، اس کے لیے مفعول بھی ہے۔ انہ کان غفارا، یہ جملہ جواب امر ہے۔ ان حرف مشبہ بالفعل ہو، ضمیر اس کے لیے اسم۔ کان غفارا، یہ جملہ اس کے لیے خبر واقع ہے۔ کان فعل افعال ناقص، ضمیر اس کے اندر اسم، غفارا یہ خبر واقع ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، یرسل فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، السماء مفعول به اور علیکم متعلق بیرسل کے ہیں۔ مدرارا یہ مفعول به ثانی ہے۔ مدرارا یہ حال واقع ہے السماء سے، اصل میں ما السماء تھا۔ ویمددکم یہ فعل فاعل مفعول به باموال متعلق بیمددکم کے ہیں۔ بنینا یہ عاطف اموال پر۔ ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اس کا عاطف بھی یرسل پر ہے۔ جنات مفعول به یجعل لکم کے لیے۔ ویجعل لکم انہارا، لکم متعلق بیجعل انہارا مفعول به ہے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، ما استفہامیہ مبتدا، لکم ظرف مستقر اس کے لیے خبر ہے۔ لا ترجون للہ وقارا یہ جملہ جواب استفہام ہے۔ لا حرف نفی، ترجون فعل فاعل للہ متعلق و ترجون کے وقارا مفعول به۔ وقد خلقکم اطوارا، خلق فعل ضمیر اس کے اندر فاعل کم مفعول به، اطوارا یہ حال واقع ہے کم ضمیر سے۔ علم ترو کیف خلق اللہ، ترو فعل فاعل، کیف اس میں استفہام حال واقع ہے وہ ضمیر سے۔ خلق اللہ یہ جملہ متاویل مفرد، ترو کے لیے مفعول به ہے۔ سبع مفعول به، خلق کے لیے مضاف، سماوات مضاف الیہ طباقا یہ سبع کے لیے صفت واقع ہے۔ وجعل القمر، قمر مفعول به اول فیہن ظرف مستقر حال واقع ہے قمر سے۔ نورا مفعول به ثانی۔ وجعل الشمس سراجا، شمس مفعول به اول جعل کے لیے اور سراجا یہ مفعول به ثانی ہے۔ لغوی ترجمہ اور ساتھ ساتھ لغوی صرفی تحقیق۔ فقلت پس کہا میں نے، استغفروا ربکم بخشش مانگو اپنے پروردگار سے، انہ کان غفارا بے شک وہ بخشنے والا ہے، بہت غفار اس میں مبالغہ ہے، بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء، ارسل یرسل السماء کا معنی ہے بھیجنا، وہ بھیجے گا تم پر، برسائے گا تم پر، السماء آسمان کو، ای ما السماء یہ اصل میں تھا منصوب بنزل خافض ہے، مضاف محذوف ہے۔ آسمان کے پانی کو، علیکم تم پر، مدرارن مسلسل، مدرار کہتے ہیں مسلدار بارش کو، وہ بارش جس میں نفع تو ہو، کوئی ضرر کوئی نقصان نہ ہو، تو مدرارن مسلسل۔ در یدر درن کا معنی آتا ہے زیادہ ہونا، وہ کسی جانور کا دودھ کثرت سے دینا، تو مدرارن کثیر بارش کو کہتے ہیں مسلسل، اور نفع بخش بارش کو مدرار کہا جاتا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ اور مدد کرے گا تمہاری بِأَمْوَالٍ اموال سے، مالوں سے، اموال مال کی جمع ہے، وَبَنِينَ اور بیٹوں کے ذریعے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ اور بنائے گا تمہارے لیے جنات باغات، وَيَجْعَلْ لَكُمْ اور بنائے گا تمہارے لیے انہارا نہریں۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہے تم کو لا ترجون کی امید نہیں رکھتے ہو تم، للہ اللہ کے لیے، وقارا عظمت اور بڑائی کا، اللہ تعالیٰ کے لیے تم امید نہیں رکھتے
کسی وقار کا، یا آخر تمہیں کیا ہوا؟ وقار کہتے ہیں عظمت کو، بلائی کو. وقد خلقکم، اور تحقیق پیدا کیا اس نے تمہیں، اطوارن، طرح طرح سے. اطوار طور کی جمع حالت کو کہتے ہیں، ہیئت کو کہتے ہیں، نوع کو کہتے ہیں. اللہ نے پیدا کیا تمہیں مختلف حالتوں میں. الم ترو، کیا نہیں دیکھتے تم، کیف خلق اللہ، کیسے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، سبع سماوات، 7 آسمانوں کو، طباقا، تہ بہ تہ، یعنی تہ بہ تہ، طبق بر طبق، یعنی ایک اوپر دوسرا، اس کے اوپر تیسرا، اس کے اوپر تہ بہ تہ. وجعل القمر فیہن، اور بنایا اللہ تعالیٰ نے چاند کو اس حال میں کہ وہ چاند آسمانوں میں ہے، نوراً، نور، روشنی. وجعل الشمس، اور بنایا اللہ تعالیٰ نے سورج کو، سراجاً، جلتا ہوا، چراغ چمکتا ہوا. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اس آیات کریمہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو جو دعوت دی تھی، اس دعوت کی مزید تفصیل ذکر فرما رہے. فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے استغفار پڑھنے کا کہا، اور پھر استغفار کے 5 فوائد ان کے سامنے ذکر فرمائے. سب سے پہلا فائدہ کفارہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. دوسرا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، موسلادھار، سخت، تیز. اور تیسرا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے، چوتھا فائدہ بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد کریں گے. اور چوتھا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات بنائیں گے. پانچواں فائدہ کہ اس کے ذریعے تمہارے لیے نہریں جاری ہوں گی. تو استغفار پڑھنے کے اتنے زیادہ فوائد ہیں، 5 فوائد کا یہاں پر ذکر ہے. اس لیے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت، میں نے بہت سخت گناہ کیے ہیں، مجھے کوئی وظیفہ بتائے. تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا آپ استغفار پڑھیں. دوسرا شخص آیا، اس نے کہا حضرت بارش ہی نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتائے. حضرت نے بتایا کہ آپ استغفار پڑھو. تیسرا شخص آیا، اس نے کہا حضرت بیٹے نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، آپ کوئی وظیفہ بتائے. حضرت نے بتایا کہ آپ استغفار پڑھیں. ایک اور آیا، کہا کہ حضرت باغ لگایا تھا وہ صحیح نہیں لگا اور پھل صحیح نہیں دے رہا، آپ وظیفہ بتائیں. فرمایا کہ آپ استغفار پڑھیں. ایک اور آیا، کہا حضرت نہریں خشک ہو گئی ہے، پانی خشک ہوتا جا رہا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں. فرمایا استغفار پڑھیں. تو مریدوں نے پوچھا کہ حضرت مختلف ضرورت مند آئے اور ہر ایک نے اپنی اپنی الگ الگ ضرورت پیش کی، آپ نے سب کو ایک ہی وظیفہ بتایا. حضرت نے جواب دیا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے جو استغفار پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیں گے، اس پر بارشیں برسائیں گے، ان کی مدد فرمائیں گے مال اور بیٹوں کے ذریعے، ان کے لیے باغات بنائیں گے اور ان کے لیے نہریں بنائیں گے. اسی لیے حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لزم الاستغفار، جو استغفار کا التزام کرے، جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کے لیے نکلنے کا راستہ عطا فرمائیں گے، ومن کل ہم فرجا، اور اس کے ہر غم کو خوشی میں تبدیل فرمائیں گے، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم گمان بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے استغفار کی کثرت کرنی چاہیے. تو فرماتے ہیں فقلت، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اپنے قوم سے استغفروا ربکم، اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرو، انہو کان غفارا، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، ویمددکم باموال وبنین، اور وہ تمہاری مال اور اولاد میں ترقی دے گا، ویجعل لکم جنات، اور وہ تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، ویجعل لکم انہارا، اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کر دے گا. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت سے بالکل نہیں ڈرتے. لا ترجون للہ وقارا، یعنی تم اللہ تعالیٰ
کے لیے عظمت ہی کی امید نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کی عظمت سے ڈرتے نہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی سے نہیں ڈرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو بڑی عظیم ذات ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے لیے طرح طرح کی نعمتیں پیدا کیے ہیں، اگر تم اللہ کی باتیں، اللہ کے احکام نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ فرماتے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت سے نہیں ڈرتے، وقد خلقکم اطوارا، اور حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس طرح پیدا کیا، مختلف حالتوں میں تمہیں پیدا کیا، کچھ بھی نہیں تھے، عدم سے تمہیں وجود دیا، اور پھر وجود دینے بھی مختلف حالتوں میں، مختلف ہیئتوں میں تمہیں پیدا کیا۔ علم ترو، کیا تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں دیکھتے، کیف خلق اللہ، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، سبع سماوات، 7 آسمانوں کو، طباقا، تہبتے، اوپر نیچے 7 آسمانوں کو پیدا کیا۔ تو اتنی عظیم اور بڑی ذات ہے جس نے اتنے بڑے بڑے آسمان پیدا کیے، پھر بھی تم ان کی عظمت سے نہیں ڈرتے۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ، پھر اللہ تعالیٰ نے بنائے چاند کو، رکھا چاند کو، فیہن، ان آسمانوں میں، نوراً، روشنی، اللہ تعالیٰ نے اس چاند کو آسمانوں میں رکھا روشنی، فیہن ارشاد فرمایا، جس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ چاند آسمانوں میں ہے، حالانکہ آج کل کی تحقیق تو یہ ہے کہ آسمانوں سے کافی نیچے ہے، چاند خلا میں ہے، تو فیہن ہمارے اعتبار سے کہا کہ ہمیں چاند آسمان میں نظر آتا ہے، تو اس وجہ سے تعلیماً سمجھانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا۔ وَجَعَلَ الشَّمْسَ، اور اللہ تعالیٰ نے بنایا سورج کو، سراجاً، چمکتا ہوا، شمس وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی جو خود بخود چمکدار ہوتا ہے، خود اس میں روشنی ہوتی ہے، اور قمر جو دوسروں سے روشنی کو اخذ کرتا ہے، تو سورج کو شمس کہا اس لیے کہ اس کی روشنی خود سے اس میں ہے، اور قمر کی روشنی مستفاد من الشمس ہوتی ہے، اس لیے چاند کے لیے قمر کا لفظ استعمال کیا۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کی اختتام ہوا، آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔